دوستو آپ نے کبھی نہ کبھی پلین میں تو ٹریول کیا ہوگا یا پلین کو ہوا میں اڑتا تو دیکھا ہی ہوگا، مگر کیا آپ نے کسی ایسے چلتے پلین کو دیکھا جو غائب ہو گیا اور آج تک کوئی اس کو نہ ڈھونڈ پایا ہو؟ جی ہاں دوستو، یہ واقعہ ہے فلائٹ MH370 کا۔ 8 مارچ 2014 ملیشین ایئر لائن کی جانب سے فلائٹ MH370 نے اڑان لی۔ پلین میں 239 پیسنجرز تھے اور اس پلین کو کوالالمپور سے بیجنگ جانا تھا۔ کنٹرول یونٹ کی جانب سے پائلٹ کو گڈ نائٹ کہا گیا اور پائلٹ نے بھی جواب میں گڈ نائٹ کہا۔ یہ وہ آخری الفاظ تھے جو فلائٹ MH370 کی جانب سے آئے اور کچھ دیر بعد پلین ریڈار سے غائب ہو گئی۔ 6 گھنٹے تک تو کنٹرول یونٹ کو سمجھ ہی نہ آیا کہ یہ ہوا کیا ہے، مگر پلین صرف ریڈار سے غائب نہیں ہوا بلکہ آسمان سے بھی غائب ہو چکا تھا۔ 6 گھنٹوں کے بعد پلین کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی۔ 7 مختلف ملکوں نے یہ سرچ آپریشن کیا مگر کچھ نہ بن پایا۔ مگر فلائٹ ٹریکنگ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس پلین نے ملائیشیا اور چائنا کے بیچ میں سے یو ٹرن لیا اور واپس ملائیشیا کی جانب آنے لگا، مگر ملائیشیا کے پاس سے ہو کر انڈیا اوشن کی طرف اڑنے لگا، جو کہ بالکل بھی نارمل بات نہیں تھی۔ غائب ہونے سے پہلے یہ پلین کئی گھنٹوں کے لیے آٹو پائلٹ پر چل رہا تھا۔ بس یہی کچھ تھا جو ریسرچرز انویسٹیگیٹ کر سکے اور تھک ہار کر 3 سال کے بعد انویسٹیگیشن کلوز کر دی۔ یہ آپریشن دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے مہنگا آپریشن تھا جس پر $160 ملین سے زیادہ خرچ ہوا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد امریکن کمپنی اوشن انفینٹی نے ملائیشیا سے کانٹیکٹ کیا کہ وہ اس پلین کو ڈھونڈیں گے اور اگر پلین فائنڈ آؤٹ نہ ہوا تو وہ کوئی بھی فیس چارج نہیں کریں گے، جو نو فائنڈ نو فی کے کانٹریکٹ سے مشہور ہو گیا تھا۔ دوستو، اوشن انفینٹی دنیا کی بڑی اور نامی گرامی کمپنیز میں سے ایک ہے اور انڈر واٹر سرچ آپریشنز وغیرہ بھی کرتی ہے۔ سب لوگوں کو یہی لگ رہا تھا کہ اوشن انفینٹی اس پلین کو ڈھونڈ نکالے گی کیونکہ ان کے پاس بہت جدید ٹیکنالوجی اور اکوپمنٹس تھے۔ اوشن انفینٹی انڈین اوشن میں اس کو کئی مہینوں تک ڈھونڈتی رہی مگر یہ بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پائی۔ اس کے بعد اس پلین کے پائلٹس کا بایو ڈیٹا نکالا گیا، ان کے ٹریک ریکارڈز دیکھے گئے کہ شاید اس سے کوئی سراغ مل پائے۔ پلین میں 2 پائلٹس تھے، ایک کا نام احمد شاہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پائلٹ ظہیر دماغی طور پر ٹھیک نہیں تھے اور جو پلین نے ملائیشیا کی طرف 180 ڈگری کا ٹرن لیا تھا وہ بھی پائلٹ نے خود کیا تھا کیونکہ آٹو پائلٹ تو یہ ٹرن نہیں لے سکتا۔ مگر جو اس کیس کے انچارج تھے اور جو لوگ پائلٹ ظہیر احمد شاہ کے ساتھ ہوتے تھے انہوں نے اس تھیوری کو کمپلیٹلی ڈینائی کیا اور ان کا کہنا تھا کہ پائلٹ ظہیر سب سے سینئر اور ہمبل پائلٹ تھے۔ فلائٹ سے پہلے ان کا بیہیویئر بھی نارمل تھا۔ پھر پلین کے پیسنجرز کا ریکارڈ چیک کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ پلین اصل میں ہائی جیک ہو گیا تھا کیونکہ پلین میں 2 پیسنجرز فیک پاسپورٹ سے فلائٹ میں آ گئے تھے، مگر اس تھیوری کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا کیونکہ ان 2 پیسنجرز کے خلاف کوئی اور پروف نہ مل پایا۔ مگر اب آتے ہیں سب سے اوتھینٹک تھیوری کی طرف۔ دراصل پلین میں آکسیجن لیول کم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے پائلٹ سمیت سارے پیسنجرز بے ہوش ہو گئے، مگر اس بیچ پائلٹس نے پلین کو واپس ملائیشیا کی طرف موڑا اور پلین آٹو پائلٹ پر کئی گھنٹے چلتا رہا جب تک کہ اس کا فیول ختم نہیں ہوا اور کوئی بھی آج تک اسے نہ ڈھونڈ پایا، مگر رچرڈ گاڈفرے ایک ریٹائرڈ ایرو اسپیس انجینئر ہیں۔ انہوں نے ریڈیو ویوز کے ذریعے کچھ کیلکولیشنز کی اور ان کے مطابق یہ سمندر میں 4 کلومیٹر نیچے ہے اور ریسرچرز نے اس جگہ سرچ نہیں کیا، اور رچرڈ کے مطابق اگر اس جگہ کو آج سرچ کیا جائے تو پلین 1 سال کے اندر مل جائے گا اور یہ مسٹری سالو ہو جائے گی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب